بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ علامہ سید محمد ابن عابدین شامی علیہ الرحمۃ والرضوان اپنی مشہور زمانہ کتاب شرح العقود، جو ان کے منظوم کلام عقود و رسم المفتی کی شرح ہے، اس میں اگلے اشعار کی تشریح میں کیا فرما رہے ہیں، وہ اصل میں ظاہر الروایہ جو کتابیں ہیں ان کی تفصیلات اور اس کے بعد مزید کتابوں کی تفصیلات۔ تو دیکھیے یہ اشعار ہم پڑھیں گے آج۔ فرماتے ہیں واشتہر المبسوط بالاصلی واشتہر المبسوط بالاصلی وضا لسبقہ الستۃ تصنیفا قضا الجامع الصغیر بعدہ فما فیہ علی الاصل لذا تقدما وآخر الستة تصنیفا ورد السیر الکبیر فهو المعتمد۔ فرماتے ہیں کہ مبسوط اصل کے نام سے مشہور ہو گئی، اور وہ اس وجہ سے کہ وہ 6 کتابوں پر تصنیف کے اعتبار سے سبقت لے جانے والی ہے، یعنی پہلے ہونے والی۔ سابق اور سبق کا معنی 6 کتابوں میں ظاہر الروایہ جن 6 کتابوں پر مشتمل ہے، ان 6 کتابوں میں سب سے پہلے جو کتاب لکھی گئی وہ المبسوط ہے، اسی لیے اسے اصل بھی کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یوں ہی اس کے بعد الجامع الصغیر ہے، لہذا فما فیہ علی الاصل لذا تقدم، یہ جملہ یوں ہوگا ما فیہ یا فلذا ما فیہ تقدم علی الاصل۔ تقدم کے بعد الف جو ہے وہ اشباع کا ہے، تثنیہ کا صیغہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اس کے بعد الجامع الصغیر لکھی گئی، اسی وجہ سے الجامع الصغیر میں جو روایتیں موجود ہیں وہ الاصل پر متقدم ہوں گی، یعنی چونکہ اس کے بعد لکھی گئی ہیں وہ الاصل کے المبسوط کے بعد لکھی گئی الجامع الصغیر، لہذا الجامع الصغیر کی روایت مبسوط کی روایت پر قاضی ہوگی، مقدم ہوگی، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کہیں تعارض ہو گیا تو الجامع الصغیر کی روایت کو ناسخ مانیں گے مبسوط کی روایت پر۔ فرماتے وآخر الستۃ تصنیفا ورد، 6 کتابوں میں سب سے آخری کتاب جو جس کی تصنیف وارد ہوئی، جس کی تصنیف ہوئی، فرماتے ہیں السیر الکبیر فهو المعتمد، وہ السیر الکبیر ہے لہذا وہی معتمد ہے، اسی پر سب سے زیادہ اعتماد کیا جائے گا۔ اس کا مطلب بھی یہ ہوا کہ اگر کوئی روایت السیر الکبیر میں ہے اور اس سے پہلی جو 5 کتابیں لکھی گئی ان میں کوئی روایت ہے اور دونوں میں تعارض ہے، تو آخری جو کتاب ہے السیر الکبیر اسی کو فائنل مان کر کے اسی پر اعتماد کیا جائے گا، اور اس سے پہلے والی کتابوں کی روایت کو جو ہے نا منسوخ مانا جائے گا۔ دیکھیے ان تینوں اشعار میں جو کچھ کہا ہے انہوں نے، علامہ شامی ان کی شرح میں کیا کہہ رہے ہیں، فرماتے قدمنا ان کتب ظاہر روایتی تسمى بالاصول، ہم پہلے ہی بیان کر چکے کہ ظاہر الروایہ کی جو کتابیں ہیں ان کو تو کتب اصول بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ ہدایہ نے جو یہ فرمایا تیمم کے باب میں کہ وعن ابی حنیفہ و ابی یوسف فی غیر روایت الاصول، یہ غیر روایت الاصول کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روایت الاصول کچھ ہے، پہلے ماننا ہوگا، جاننا ہوگا کہ روایت الاصول کس کو کہتے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ غیر کا مطلب کیا ہے، اس کے علاوہ کتابیں۔ تو صاحب ہدایہ نے فرمایا وعن ابی حنیفہ و ابی یوسف فی غیر روایت الاصول، تو شراح ہدایہ کہتے ہیں یہاں پر روایت الاصول سے مراد جامعین زیادات مبسوط ہیں، یعنی الجامع الصغیر، الجامع الکبیر، الزیادات اور المبسوط، یہ 4 کتابیں۔ اور ان 4 کتابوں سے مراد یہ نہیں کہ یہی 4 کتابیں، ان میں یہ ایک اشارہ دے دیا، یعنی سیرین بھی اس میں شامل ہے، السیر الکبیر، السیر الصغیر، یہ کتابیں روایت الاصول والی ہیں، لہٰذا اب روایت و غیر الاصول کون ہو گئیں؟ باقی
یعنی نوادر والی روایتیں، عمالی ہیں، نوازل ہیں، واقعات ہیں، رقیات ہیں، کیسانیات، ہارونیات، ان سب کا تعارف ہم کر چکے ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ روایت الاصول اور غیر روایت الاصول سے کیا مراد۔ فرماتے وکثیرا ما یقولون ذکرہ محمد فی الاصل، بسا اوقات یہ فقہا فرماتے ہیں کہ امام محمد نے اسے الاصل میں لکھا، اور شراح ہدایہ یا شراح کہتے ہیں کہ الاصل سے مراد مبسوط ہے۔ فعلم ان الاصل مفردا هو المبسوط اشتہر به من بین باقی کتب الاصول، تو اس سے پتہ چلا کہ الاصل کا لفظ جو ہے نا، اگر مفرد صیغے میں استعمال ہو، الاصول نہ کہا جائے، الاصل، تو اس سے مراد بس ایک کتاب ہوگی جو کہ المبسوط ہے، جو سب سے پہلے لکھی گئی، اگر الاصل کہیں۔ اور اگر الاصول کہیں تو اس سے مراد وہ 6 کتابیں ہو جائیں گی، جامعین اور سیرین اور مبسوط، 6 کتابیں۔ فرماتے ہیں کہ وقال فی البحر، البحر الرائق میں علامہ زین الدین ابن نجیم مصری رحمہ اللہ عید کی نماز کے بیان میں غایت البیان کے حوالے سے لکھتے ہیں۔ غایت البیان یہ ہدایہ کی شرح ہے۔ فرماتے ہیں کہ صاحب بحر کہتے ہیں سمی الاصل اصلا لأنه صنف اولا ثم الجامع الصغیر ثم الکبیر ثم الزیادات۔ فرماتے ہیں الاصل کو اصل یوں نام دیا گیا کیونکہ وہی کتاب سب سے پہلے لکھی گئی، تو ہو گئی نا بنیاد۔ پھر اس کے بعد الجامع الصغیر لکھی گئی، پھر الجامع الکبیر لکھی گئی، اور پھر الزیادات۔ تو یہ تو کہا انہوں نے صاحب البحر نے، اور مزید یہ فرمایا کہ ان الجامع الصغیر صنفہ محمد بعد الاصلی فہو فما فیہ هو المعول علیہ۔ یہ بھی فرمایا کہ الجامع الصغیر یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو امام محمد نے الاصل کے بعد لکھا، یعنی الاصل سے مراد المبسوط، لہٰذا جو کچھ بھی الجامع الصغیر میں موجود ہے اسی پر اعتماد کیا جائے گا، معول علیہ وہی ہے۔ اس سے مراد بتا چکا ہوں کہ اگر المبسوط اور الجامع الصغیر میں کوئی روایت ایک دوسرے کے معارض نظر آئے تو اعتماد کیا جائے گا الجامع الصغیر کی روایت پر، کیونکہ وہ بعد میں لکھی گئی۔ چلیے فرماتے ہیں کہ الجامع الصغیر کا جو نام ہے وہ نام اور اس کے لکھنے کی وجہ، فرماتے ہیں کہ وَالسَّبَبُ تَأْلِيفِ أَنَّهُ طَلَبَ مِنْهُ أَبُو يوسف أَنْ يَجْمَعَ لَهُ كِتَابًا فِيهِ عَلَى حنیفہ۔ امام ابو یوسف نے امام محمد سے، جو کہ ان کے تلمیذ ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی تلمیذ ہیں، تو امام ابو یوسف نے امام محمد سے کہا، مطالبہ کیا کہ ایک ایسی کتاب میرے لیے جمع کر دو جس میں تم روایتیں مجھ سے عن ابی حنیفہ لو، ایسی روایت جو وہ ایسی کتاب جو روایتیں رکھتی ہو مجھ سے عن ابی حنیفہ، یعنی میں نے جو تمہیں روایتیں بتائی ہیں امام اعظم ابو حنیفہ سے روایت کرتے ہوئے، وہ کتاب تم تیار کرو، ہماری مرویات عن ابی حنیفہ۔ امام ابو یوسف نے کہا تھا امام محمد سے، تو امام محمد نے ان کے لیے الجامع الصغیر جمع کر دی، اور جمع کرنے کے بعد ان پر پیش کی، فأعجبہ، وہ کتاب انہیں بڑی اچھی لگی۔ فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے، وہو کتاب مبارک یشتمل علی 1532 مسئلۃ، یہ ایسی برکت والی کتاب ہے جو 1532 مسائل پر مشتمل ہے، 1532 مسائل اس میں موجود ہیں، 1532 مسائل پر مشتمل، اور یہ سب مرویات عن ابی یوسف عن ابی حنیفہ کما قال البزدوی۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ان ابا یوسف مع جلالت قدرہ لا یفارق فی سفر ولا حضر، امام ابو یوسف کو یہ کتاب اتنی پسند آئی کہ اپنے مقام و مرتبے کی عظمت اور جلال کے باوجود، اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود
اس کتاب کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے، نہ سفر میں اس کو الگ کرتے نہ حضر میں اس کو الگ کرتے. خود ان کی لکھی ہوئی نہیں تھی، ان کے شاگرد کی لکھی ہوئی ہے، مگر لگتا ہے کہ اس کو اپنے حافظے کے لیے، استفادے کے لیے، بیان کرنے کے لیے ہمیشہ سے محبت میں ساتھ رکھ رہے ہیں، برکت کے لیے ساتھ رکھ رہے ہیں، وہی وجہ بھی ہو سکتی ہے. فرماتے کہ حضرت علی الرازی کہا کرتے تھے کہ مم فہیم ھذا الکتاب فہو افہم اصحابنا، جس نے یہ کتاب سمجھ لی وہ ہمارے فقہائے حنفیہ کا سب سے سمجھدار فقیہ ہے. فرماتے کہ وکانوا لا یقلدون حتی یمتحنوہ بہ، اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ کسی کو عہدہ قضا تفویض نہیں کیا جاتا تھا، لوگ تفویض نہیں کرتے تھے جب تک کہ اس کا امتحان الجامع الصغیر سے نہ لے لیں. تو الجامع الصغیر جو ہے نا، یہی اسی کی ٹریننگ ہوتی تھی گویا، اور اسی کو کا امتحان جو پاس کر جائے گویا کہ اس کو سند قضا دے دی جاتی تھی. وفی غایت البیان، ہدایہ کی شرح غایت البیان میں امام فخر الاسلام بزدوی سے مروی ہے کہ ان الجامع الصغیر لما عرض على ابی یوسف استحسنہ، جب الجامع الصغیر امام ابو یوسف کو پیش کی گئی بہت پسند کیا انہوں نے، اور آخر میں ایک بات انہوں نے کہی کہ حافظ ابو عبداللہ الا مسائل خطأہ فی روایتها عنہ. ابو عبداللہ سے مراد امام محمد ہے. ابو عبداللہ امام محمد نے ٹھیک یاد رکھا ہے، خوب یاد رکھا، اپنے حافظے سے سارے مسائل ٹھیک ٹھیک اور درست انداز میں ہماری روایتیں بیان کی، مگر چند مسائل، ان چند مسائل میں ان کو غلطی ہو گئی، ان مسائل کی روایت کرنے میں مجھ سے، عنہ ان سے، یعنی امام ابو یوسف کہہ رہے ہیں کہ امام محمد ابو عبداللہ جو ہیں چند مسائل میں ان سے، یعنی امام ابو یوسف سے روایت کرنے میں خطا کے شکار ہو گئے، غلطی ہو گئی، وہ میں نے روایت نہیں کی تھی، اور انہوں نے درج کر دیے. 6 یا 7 مسائل بیان کیے جاتے ہیں. یہ امام ابو یوسف کا یہ کمنٹ جو ہے، جب امام محمد کو پہنچا، اس بات کی خبر امام محمد کو پہنچی تو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے انا حفظتها ولکنہ نسی، میں نے ٹھیک سے یاد رکھا ہے، امام ابو یوسف ہی بھول گئے، وہ بھول گئے کہ انہوں نے یہ روایت اس طرح بیان کی تھی. میں ٹھیک ٹھیک بالکل اچھی طرح مجھے حافظے میں ہے، ٹھیک یاد رکھا ہے. وہی 6 مسائل، یہ 6 مسائل ہیں جن کا ذکر صاحب البحر نے البحر میں وطر و نوافل کے بیان میں کیا ہے، اور ان 6 مسائل کو اگر دیکھنا ہو تو البحر الرائق میں آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس نسخے میں انہوں نے اشارہ کر دیا الاولا، یہ دیکھ لیجیے حاشیے میں، الاولا الثانیہ الثالثہ رابعہ خامسہ سادسہ، یہ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں اگر دلچسپی ہے تو. 6 مسائل ہیں کہ امام ابو یوسف نے کہا کہ میں نے یوں روایت نہیں کیا تھا، بلکہ میں نے تو یوں روایت کیا تھا، یوں بیان کیا. امام محمد کہتے ہیں نہیں ہے، انہوں نے ایسا ہی بیان کیا جیسے میں نے لکھا ہے. یہ دیکھ لیجیے جناب، اپنے حافظے پر اعتماد کی وجہ سے اور بیان کے معاملے میں بالکل سادگی اور دیانت داری، جب مکمل دیانت داری ہو تو اس میں لحاظ کرنے کی یوں ضرورت نہیں ہے کہ امام ابو یوسف نے کہہ دیا کہ میں نے یوں بیان نہیں کیا تھا، ان سے غلطی ہو گئی. امام محمد خوب اچھی طرح یاد رکھے ہوئے، تو اب ان کو اپنے حافظے پر جزم ہے، تو پھر بھی یوں رعایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا مجھ سے غلطی ہوئی. یہ نہیں کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ٹھیک یاد رکھا ہے، ان سے غلطی ہوئی ہے، یعنی غلطی کا مطلب وہ بھول گئے. تو یہ بھولنے کی جو بات آ رہی ہے، یہ تو ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو الزام کہا جائے یا توہین کہا جائے. آدمی بھول جاتا ہے، اور عمر کے اعتبار سے بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں، اور کسی کا حافظہ زیادہ قوی ہوتا ہے اور حافظے پر اعتماد ہوتا ہے، اسی اعتماد کی وجہ سے یہ بات کہی جا رہی ہے، ورنہ یہ نہیں کہ یہ دونوں حضرات ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ زمانہ بالکل صاف گوئی کا تھا اور دیانت داری کا تھا. یہی صاف گوئی اور دیانت داری رہے تو کوئی اس طرح کی بات کو برا بھی نہ سمجھے. لیکن آج کل اگر اس طرح کی بات کہہ دی جائے تو جناب اپنی شان میں توہین یا استاذ کی شان میں توہین
کے طور پر اسے لیا جائے گا۔ بہرحال ٹھیک ہے، کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ استثناء یہ بتا رہا ہے کہ یہ 6 ہی مسائل کی بات ہو گئی نا، لیکن مسائل ہیں کتنے اس میں؟ 1532 مسائل ہیں، یعنی ہیں اکثر مسائل پر امام ابو یوسف کو پورا کے پورا اعتماد ہے، بہت خوش ہوتے تھے اور اس کتاب کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ چلیے آگے علامہ شامی فرق بتائیں گے الصغیر اور الکبیر کا، اور یہ فرق ایسا نہیں ہے کہ موٹی جلد ہے تو وہ کبیر ہے اور پتلی جلد ہے تو صغیر ہے، بلکہ مطلب کیا ہے کہ جو کتاب ایسی روایتوں پر مشتمل ہے جو ڈائریکٹ امام ابو محمد نے امام ابو حنیفہ سے نقل کی ہیں اسے الکبیر کا نام رکھ دیا، اور جو امام ابو یوسف عن ابی حنیفہ ہے اس کو الصغیر کا نام دیا۔ فرماتے ہیں وقال فی البحر، البحر الرائق میں فرمایا تشہد کے بیان میں، کل تألیف لمحمد ابن الحسن موصوف بالصغیر فهو باتفاق الشیخین ابی یوسف و محمد بخلاف الکبیر فإنه لم يعرض على ابی یوسف۔ فرماتے ہیں کہ امام محمد کی ہر تصنیف جس کی صفت الصغیر کے ساتھ بیان کی گئی ہے وہ شیخین کے اتفاق کے ساتھ ہے، یعنی شیخ امام محمد جو کہ امام ابو یوسف ہیں اور دوسرے شیخ جو امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، تو امام ابو یوسف اور امام محمد نہیں، امام ابو یوسف اور امام اعظم ابو حنیفہ دونوں شیخ کی متفق علیہ روایت ہے جس کو جو ہے نا وہ الصغیر کہا گیا ہے، امام ابو یوسف اور امام محمد۔ اچھا یہاں پہ شیخین سے مراد ابی یوسف اور محمد کہہ رہے ہیں، دونوں شیخ کے اتفاق سے مراد یہ امام ابو یوسف جو ہے یہ بھی اور امام محمد یہ بھی، یہ دونوں اس بات پر اتفاق کر رہے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ روایتیں بیان کی ہیں۔ شیخین سے مراد امام ابو یوسف اور امام محمد، اور ویسے عمومی طور پر شیخین کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد ان ائمہ ثلاثہ میں امام محمد نہیں ہوتے بلکہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف ہوتے ہیں، اس لیے میں نے وہ تعویل پہلے کی، اور اس کی توجہ یہ ہو سکتی ہے کہ امام ابو حنیفہ نے بھی وہی روایت کی اور امام ابو یوسف نے بھی روایت کی، وہی معنی کہ امام ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ سے روایت کیا تو یہ اس روایت اتفاق ہے۔ لیکن امام علامہ شامی نے جب اس کی توجہ ابی یوسف اور محمد سے کر دی تو بس اسی کو اختیار کیا جائے بخلاف الکبیر، کیونکہ چاہے الجامع الکبیر لے لیجئے یا السیر الکبیر لے لیجئے یہ تو امام ابو یوسف پر پیشی نہیں کی گئی، لہٰذا امام ابو یوسف کی مرویات اس میں نہیں ہیں عن ابی حنیفہ۔ فرماتے ہیں کہ امام محقق ابن امیر الحاج حلبی جن کا تذکرہ ہم نے جو ہے وہ منیت المصلی کی شروع میں کیا تھا کہ علامہ حلبی کی بھی ایک شرح ہے حلبۃ المجلی جس کا نام ہے، تو اس میں اس کو بھی حلبی کہتے ہیں، تو علامہ ابن امیر الحاج الحلبی نے منیت المصلی کی جو شرح لکھی ہے حلبۃ المجلی، اس میں انہوں نے فرمایا تسمیع کی بحث میں، فرماتے ان محمدا قرأ اکثر الکتب علی ابی یوسف، امام محمد نے زیادہ تر کتابیں امام ابو یوسف کے اوپر پڑھی پیش کی، الا ما کان فیہ اسم الکبیر، مگر وہ کتابیں جس میں الکبیر کا ٹائٹل لگا ہوا ہے، فإنہ من تصنیف محمد، تو وہ جو ہے نا الکبیر جس کتاب کے نام کے ساتھ الکبیر لگا ہوا ہے وہ امام محمد کی ہی تصنیف ہیں، یعنی عن ابی یوسف نہیں ہے، جیسے المضاربۃ الکبیر، المزارعۃ الکبیر، المازون الکبیر، الجامع الکبیر، السیر الکبیر، تو یہاں پر دونوں کے دونوں معرف باللام ہیں، اس کی توجیہ ہم پہلے کر چکے ہیں کہ کتاب مضاف کے طور پر محذوف ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت محمد ابن امیر الحاج الحلبی کا بیان، لیکن امام کمال الدین محقق علی الاطلاق امام کمال الدین ابن الحمام کیا فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں جیسا کہ ان کے تلمیذ رشید حضرت علامہ قاسم ابن قتل بغا نے اپنے فتاوی میں ذکر کیا کہ انما لم یحکی محمد فیہ خلافا فہو قولہم جمیعا، بے شک وہ قول کہ جس میں امام محمد نے کوئی اختلاف ذکر نہ کیا وہ ان تمام ائمہ کا قول ہے، اور قولہم جمیعا سے مراد ائمہ ثلاثہ۔
اگر امام محمد نے کوئی قول بیان کیا اور نہیں کہا کہ امام ابو حنیفہ کا قول یا امام ابو یوسف کا قول یا امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں امام ابو یوسف یہ کہتے ہیں، اگر اس طرح سے کوئی روایت کوئی اختلاف نہیں بیان کیا تو اس کا مطلب یہ کہ متفق علیہ قول ہے۔ چلیے اب علامہ شامی السیر الکبیر کی تصنیف کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ علامہ شمس الائمہ علامہ سرخسی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السیر الکبیر کی شرح فی اول شرحہ علی السیر الکبیر، السیر الکبیر کی شرح کے آغاز میں فرماتے ہیں کہ ہوا آخر تصنیف صنفہ محمد فی الفقہ، یہ آخری کتاب ہے جسے امام محمد نے فقہ میں تصنیف کیا۔ آخری کتاب سے مراد بالکل آخری کتاب نہیں ہے، ان کتب ستہ میں آخری کتاب ہے، ورنہ رقیات، ہارونیات اور بہت ساری کتابیں بعد میں آپ نے پہلے پڑھ لیا کہ تقریباً 999 کتابیں تو منسوب کی جاتی امام محمد کی کتابیں، اتنی کتابیں لکھی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صاحب سب سے آخری کتاب سیر الکبیر ہے، بلکہ ظاہر الروایہ والی کتابیں 6 کتابیں، ان میں سب سے آخری کتاب السیر الکبیر ہے۔ پھر کہتے ہیں امام سرخسی کہتے ہیں وکانا سبب تالیفی سیارہ صغیر وقع بیدی عبد الرحمن ابن عمر الاوزاعی، امام اوزاعی کے ہاتھ میں پڑ گئی یہ کتاب۔ پہلے آپ نے ایک کتاب لکھی السیر الصغیر، وہ کتاب امام اوزاعی تک پہنچی جو عالم اہل شام، جو کہ شام والوں کے عالم اور ایک مجتہد ہیں، مجتہد جو ہے نا صاحب المذہب مجتہد ہے، بڑا مقام ہے ان کا، اور یہ رجال بخاری میں بھی ہیں۔ تو امام اوزاعی عالم اہل شام کے ہاتھ میں وہ کتاب پہنچی، تو امام اوزاعی کہنے لگے لمن ھذا الکتاب، یہ کس کی کتاب ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ محمد عراقی یعنی امام محمد ابن حسن شیبانی جو عراق کے رہنے والے ان کی کتاب ہے۔ تو اب چونکہ موضوع اس کا کیا ہے السیر الصغیر یعنی مغازی اور غزوات اور جہاد اور اس کے آداب اور اصول اور طریقے اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث غزوات کے تعلق سے، جہاد کے تعلق سے، تو یہ سب موضوع اور یہ امام محمد اس کے مصنف، اس پر امام اوزاعی کہنے لگے کہ ما لأہل العراق والتصنیف فی هذا الباب فإنه لا علم لهم بالسیر، عراق والوں کو اس موضوع اور اس باب میں تصنیف سے کیا تعلق؟ ما لأہل العراق والتصنیف فی هذا الباب، عراق والے اور تصنیف اس چیپٹر میں اس باب میں غزوات کے تعلق سے، عراق والوں کو کیا تعلق اس سے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ فإنه لا علم لهم بالسیر، ان کو تو سیر کا علم نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غزوات ہوئے اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کے بھی جو غزوات ہوئے اور جو جہاد ہوئے، وہ سب کے سب جو ہے نا اکثر کانت من جانب الشام والحجاز، وہ زیادہ تر تو شام کی طرف ہوئے تھے، حجاز کی طرف ہوئے، دون العراق، عراق کی طرف تو نہیں ہوئے، وہ بہت بات کی بات ہے اور شاذ و نادر اکا دکا واقعات، ورنہ زیادہ تر آپ دیکھ لیجئے رسول کریم علیہ السلام خود دومت الجندل بھیجا انہوں نے، آپ اپنی موجودگی میں، اور پھر تبوک کی طرف گئے، وہ بھی ادھر ہی ہے شام کی طرف، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ کو بھیجا اسی طرف، اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت خالد بن ولید ہیں، ابو عبیدہ بن الجراح اور بڑے بڑے لوگ سب ادھر ہی غزوات ہوتے رہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی اور صحابہ کے بھی، یا پھر یہ کہ حجاز میں جیسے خیبر کی مہم دیکھ لیجئے جناب، اور طائف کی مہم دیکھ لیجئے، بنو حوازن کی مہم دیکھ لیجئے، اور مکہ مکرمہ کی مہم دیکھ لیجئے، یہ سب ادھر ہی ہے۔ عراق کی طرف تو ایسی مہم نہیں ہے، تو عراق والوں کو کہاں سے جو ہے نا وہ سیر کا علم زیادہ ہو سکتا ہے؟ یہ کمنٹ کیا تھا حضرت امام اوزاعی نے امام محمد کی کتاب السیر الصغیر پر، تو فرماتے فإنها محدثۃ فتحا، کیونکہ عراق تو بہت بعد میں فتح ہوا ہے، اب فتح ہوا ہے، تو یہ جو کمنٹ تھا، یہ جو تنقید تھی امام اوزاعی کی، فبلغ ذلك محمدن، یہ خبر پہنچ گئی
امام محمد کو فغادہ ذالک، تو اس نے انہیں غیظ میں مبتلا کر دیا، برا لگا ان کو، یہ کمنٹ جو ہے نا ناپسند ہوا. وفرغ نفسه حتى صنف هذا الكتاب، امام اوزاعی نہیں، امام محمد کو وہ کمنٹ اتنا برا لگا کہ انہوں نے اپنے آپ کو تمام دیگر چیزوں سے فارغ کیا اور خاطر جمع کر کے ایک جٹ بیٹھ کر کے آپ نے یہ کتاب تصنیف فرمائی، جس کو کہتے ہیں السیر الکبیر. یہ کتاب لکھی، شاندار جاندار کتاب، بڑی زبردست، بڑی مطول مفصل. تو فرماتے ہیں کہ بیان کی جاتی ہے کہ انه لما نظر فی الاوزاعی، جب انہی امام اوزاعی نے نظر ڈالی اس کتاب میں تو فرمانے لگے لولا ما ضمنه من الاحادیث لقلت انه يضع العلم، اگر امام محمد نے اس کے ضمن میں حدیثیں بھی نہ رکھی ہوتی تو میں کہتا کہ یہ تو علم وضع کر رہے ہیں، یہ علم گڑھتے ہیں یہ علم. مگر دیکھیے جناب، حدیثیں بھی ہیں جو مجھے بھی پتہ ہیں اور صحیح سند سے پیش کر رہے ہیں. تو اب قائل ہو گئے وہ. فرماتے ہیں ان اللہ تعالی عین جہت اصابت الجواب فی رأیہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی رائے میں درست جواب کی جہت کو متعین فرما دیا کہ جتنے بھی جوابات ہیں سب کے سب درست ہیں. اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا کہ ہر علم سے بڑھ کر کے بھی کوئی علم والا ہے. جی. ثم امر محمد ان یکتب هذا فی 60 دفرا، امام محمد نے یہ کتاب تو لکھ دی اور پھر حکم دیا کہ 60 رجسٹر میں اس کو نقل کیا جائے، 60 رجسٹر میں اس کو نقل کیا جائے اور اسے خلیفہ کے دربار تک پہنچایا جائے. وَأَن يُحْمَلَ عَلَى عَجَلَةٍ، ایک اکا گاڑی پہ اس کو لاد کر کے خلیفہ کے دروازے تک پہنچے. فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ، تو خلیفہ تو دیکھ کر کے خوش ہو گیا، پسند کیا. وَعَدَّهُ مِن مَفَاخِرِ زَمَانِهِ، اور اس کتاب کو اس نے السیر الکبیر کو خلیفہ وقت نے خلفائے عباسیہ میں سے اس نے اپنے زمانے کے مفاخر سے اسے شمار کیا. چلیے، کہتے ہیں کہ وفی شرح الاشباح للبیری، علامہ پیری زادہ نے الاشباح والنظائر پر حاشیہ لگایا ہے اور اسے شرح الاشباح بھی کہتے ہیں. تو پیری زادہ نے کہا قال علماء، ہمارے علماء فرماتی ہیں اذا كانت الواقعۃ مختلفا فيها فالافضل والمختار للمجتہد ان ينظر بالدلائل وينظر الى الراجح عنده والمقلد ياخذ بالتصنيف الاخير وهو السير الا ان يختار المشائخ المتاخرون خلافه فيجب العمل به ولو كان قرى ظفر. یہ السیر الکبیر کی تفصیل جاری ہے، اسی میں یہ بات کہہ دی، ورنہ ابھی جو ہے نا رسم المفتی کا وہ حصہ نہیں بتا رہے ہیں کہ کس کو پہلے ترجیح دیں گے کس کو بعد میں. فرماتے ہیں کہ الاشباح کے حاشیے علامہ پیری زادہ میں یہ موجود ہے کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی واقعہ مختلف فی ہو، کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، تو مجتہد کے لیے افضل اور مختار یہ ہے کہ وہ دلائل پہ نظر کرے، کس کی دلیل قوی ہے، کیونکہ مجتہد ہے نا وہ، اور مسئلہ ہے مجتہد فی، تو مجتہد کیوں تقلید کریں گے کسی کی؟ ان کو تو دلائل کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا ہے، اور یا تو دلائل پر نظر کرتے ہوئے اس مسئلے کو حل کریں یا پھر اپنے نزدیک جو راجح محسوس کریں اس کے مطابق فتویٰ دیں. وَيَنظُرُ إِلَى الرَّاجِحِ عِندَهُ. لیکن یہ مجتہد کی بات ہے. مقلد کی بات کیا ہے؟ وَالْمُقَلِّدُ يَأْخُذُ بِالتَّصْنِيفِ الْأَخِيرِ. مقلد جو ہے ترجیح کا عمل نہیں کر سکتے، ان کو تو آخری تصنیف پر اعتماد کرنا ہے. اور وہ آخری تصنیف کون ہے؟ ان 6 تصانیف میں السیر الکبیر. الا ان یختار مشائخ المتاخرون خلاف، مگر یہ کہ مشائخ متاخرین اس کے خلاف السیر الکبیر کے، بلکہ ہم نے آپ کو بتایا ہوگا اور تفصیل سے آئے گی بات کہ ظاہر الروایہ کے علاوہ نوادر کی کوئی روایت بھی اگر مشائخ متاخرین ترجیح دے دیں، راجح قرار دے دیں، تو پھر متعین ہو جاتا ہے مقلد مفتی اور قاضی پر کہ مشائخ کی ترجیح دیے ہوئے، مشائخ نے جس مسئلے کو ترجیح دے دیا ہے اسی راجح قول پر فتویٰ دیں.
اگرچہ وہ ظاہر الروایہ میں نہ ہو یا آخری کتاب السیر الکبیر میں نہ ہو. فیجب العمل بھی، تو اس پر عمل واجب ہو جاتا ہے اگرچہ وہ امام ظفر کا ہی قول کیوں نہ ہو. امام ظفر کے قول کی باری تو بعد میں آتی ہے نا. پہلے تو مطلقاً امام اعظم ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ دینا ہوتا ہے. اس میں امام صاحب کا فتویٰ نہیں ہے، قول نہیں ہے، تو پھر امام ابو یوسف امام محمد کے قول پہ، پھر اس کے بعد امام ظفر کا نمبر آتا ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ اگر بندہ مجتہد نہیں ہے تو ظاہر الروایہ سے چپک جائے گا، وہ ظاہر الروایہ پر فتویٰ دے گا. اور ظاہر الروایہ میں بھی اگر کچھ تعارض نظر آئے تو آخری جو تصنیف ہے السیر الکبیر اس کے مطابق فتویٰ دے گا. ہاں اگر مشائخ متاخرین کسی اور روایت کو راجح قرار دے دیں تو پھر اسے راجح قول پر فتویٰ دینا ہوگا. چلیے اسی قدر پر آج کا درس ہم روکتے ہیں.